وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام سے پہلا خطاب۔ وزیر اعظم بننے کے بعد آج قوم سے انہوں نے پہلا خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک گزشتہ پونے 4 سال کی تباہیوں سے بچانا مقصود ہے۔ ایسے کڑے وقت میں وزیر اعظم کا منصب سنبھالنا میرے لیے نہ صرف ایک اعزاز بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ انہوں نے اتحادی جماعتوں کی حمایت کو بھی باعث تقویت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین پاکستان کے تمام اصولوں پر پابند رہتے ہوئے گزشتہ کرپٹ حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا۔ پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھاندے نہیں گئے۔ تجزیہ لیں گے شوکت پراچا، سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پراچا صاحب، پہلا خطاب اور کہا کہ پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھاندے نہیں گئے۔ ایک مشکل وقت میں اس منصب کو سنبھالنا نہ صرف اعزاز بلکہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ آپ نے یقیناً اجلاس سنا، ان کا یہ خطاب سنا ہوگا، کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور آج کے خطاب کی تو بنیادی وجہ وہ جو مشکل فیصلے جو کہہ رہے ہیں، خصوصاً پیٹرولیم ریٹس بڑھے، 30 روپے پر لیٹر بڑھایا، تو پرومپٹ جو ہوا تھا خطاب وہ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن اٹ واز پینڈنگ کہ جب سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ جو پالیسی میٹرز ہیں وزیر اعظم صاحب کو براہ راست ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، تو آج انہوں نے ایڈریس کیا۔ پیٹرولیم کے حوالے سے بات کی، مہنگائی کے حوالے سے بات کی۔ ہم سوچ رہے تھے، جو گزشتہ رات بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں سبسڈی ہو تو ٹارگٹ سبسڈی ہو۔ آج انہوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کی فردر اسسٹنس کی بات کی ہے کہ 2000 ملیں گے، افیکٹ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو رجسٹر ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ جو ایک عام کلرک ہے یا ایک عام ورکر ہے جو بائک پہ جا رہا ہے اور بائک پہ پیٹرول اس نے 1 لیٹر پہلے 2 لیٹر لیتا ہوگا، آج سے وہ 1 لیٹر لے لے گا کیونکہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا۔ تو یہ جو سبسڈی والا معاملہ ہے یہ کلیئر نہیں ہوا۔ سیکنڈلی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا، ایک مشروط سی پیشکش کی کہ ہم تیار ہیں، اگر آپ الیکشن کے لیے بات کرنا چاہیں تو صرف ہم اسی صورت میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بات تو کی، انہوں نے بہت ہی جنرل بات کی کہ آئیے سب مل کر اس ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں، لیکن اس چیز کو میرا خیال تھا کہ شاید این ایوٹا آف آپٹیمزم آئی ہیڈ کہ اس کو ایڈریس کریں گے کہ ٹھیک ہے، لیٹس sit together and let's agree to disagree from the beginning, but maybe sometime later ہم کوئی سولوشن نکالیں، لیکن اس لائن پر نہیں آئے۔ پھر چونکہ پہلا خطاب تھا تو انہوں نے فورن پالیسی کو بھی ٹچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے خارجہ محاذ پر دوستوں کو ناراض کیا تھا، ہم بائیلیٹرلی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات میں اور پچھلی حکومت کی بات میں خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے کوئی فرق نہیں تھا۔ جو انڈیا کی پالیسی عمران خان کی حکومت چلا رہی تھی، میں عمران خان کے بیانات کی بات نہیں کر رہا، جو وہ کہتے رہے کہ انڈیا کی تو بہت آزاد خارجہ پالیسی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتے رہے، لیکن اوورآل جو پاکستان کی ریاست کی پالیسی ٹورڈز انڈیا رہی ہے، اسپیشلی 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد، تو میاں شہباز شریف نے مور اور لیس وہی بات کی ہے۔ میں پچھلی حکومت میں بھی یہ سنتا رہا کہ جی حالات کو بہتر کرنے کا جو اونس ہے دیٹ لائز آن انڈیا، تو انہوں نے بھی آج کہا کہ بھارت کو کچھ اقدامات کرنا چاہیے۔ مور اور لیس جو ہے وہ پچھلی حکومت پر ہی سارے مسائل ڈال گئے، اور کسی حد تک جو اس حکومت کے اندر احساس پایا جاتا ہے کہ 3.5 سال یا پونے 4 سال کی جو بیڈ گورننس تھی، مس گورننس تھی، جس میں انڈیسائسونیس تھی، کم از کم اس گورنمنٹ نے آ کے پہلے 15-20 دن تو تھوڑی صورتحال کو رکھا ٹربولنس میں، لیکن اب جب سے پچھلے ہفتے سے اتحادیوں کا اجلاس ہوا اور جس میں ٹھوس کنکریٹ سالڈ ڈیسیشن لیے گئے، سب سے بڑا ڈیسیشن یہ تھا کہ اب ہم کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بات نہیں کریں گے، یعنی اس ریمیننگ پیریڈ میں، بلکہ ہم مدت پوری کریں گے۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ روزانہ کہتی ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو اس حکومت کے اپنے فیصلے پر، اور خود وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی گزشتہ روز پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ یہ ایوان فیصلہ کرے گا الیکشن کب ہوں گے، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کم از کم ایک انہوں نے فیصلہ لیا ہے، اور فیصلہ لیا ہے کہ پیٹرول پرائس بڑھائیں گے۔ اچھا، آپ ہمارے ساتھی ہیں، شوکت پراچا ہمارے ساتھی موجود ہیں، اور